أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قابل صدر احترام حضرت صدر جلسہ ہمارے انتہائی گفتگو محترم مقبول و معظم حضرت نائب مفتین صاحب برکاتہ، جملہ منتظمین نظام، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں اپنی نیابت اور اپنی خلافت کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو علم لغت عطا فرمایا اور اشیاء کے خواص کا علم دیا، خاصیتوں کا علم دیا۔ اس امتحان کے اندر فیل ہو گئے، ان کے اندر یہ استعداد نہیں تھی، علمی استعداد جو سیدنا آدم علیہ السلام میں تھی۔ اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنی نیابت اور اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا۔ سارے انبیاء کرام علیہ الصلوات تسلیم اللہ کے خلیفے تھے، اسی علم الہی کی بنیاد پر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی لا نبی بعدی وسيكون من بعدی خلفاء فیکثرون۔ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرام علیہ الصلوات تسلیم کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی دنیا سے چلا جاتا تھا تو دوسرا نبی اس کا مقام لے لیتا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن میرے بہت سے خلفاء ہوں گے، بہت سے خلفاء ہوں گے۔ خلفاء بہت بڑی تعداد میں ہوں گے۔ خلفاء وہ علم الہی کو سینے سے لگانے والے، علم نبوت کو سینے سے لگانے والے۔ عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوات تسلیم کو دعوت اللہ کے لیے مبعوث کیا، لیکن ان کی نبوت کی دلیل معجزات ہوا کرتے تھے۔ مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوات اور تسلیم کو مختلف معجزات دیے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبیوں کو ایسے معجزات دیے گئے کہ جو چیز اس وقت میں لوگوں کے یہاں بہت اہم سمجھی جاتی، موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، جادوگری کا فن بڑا عروج حاصل کیے ہوئے تھا۔ لوگ جادوگری کے اندر اپنے کرتب دکھایا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصائے موسیٰ کا وہ معجزہ دیا، دنیا کے سارے جادوگر اس کے سامنے عاجز آ گئے۔ معجزہ عاجز کرنے والی چیز سمجھ گئے کہ یہ انسان کے بس کی چیز نہیں ہے، یہ انسان کے پیدا کرنے والے کی طرف سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فن طب عروج پر تھا۔ یہ بقراط، جالینوس، افلاطون اسی دور کے گزرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معجزہ دیا؟ احیاء موتیٰ کا معجزہ دیا۔ مردے ان کے ہاتھ پہ زندہ ہوتے تھے، لوگ عاجز آ گئے۔ اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، اطباء عاجز آ گئے۔ کوڑی ابرص اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اطباء عاجز آ گئے۔
ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دور میں مبعوث ہوئے، فصاحت بلاغت آسمان کو چھو رہی تھی۔ عرب اس کے بڑے دلدار، سبا معلقہ جو درس نظامی کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، 7 قصائد وہ بیت اللہ کے اندر لٹکا دیے گئے تھے۔ کوئی ایسا ہے جو اس جیسے جو قصائد لکھ سکے؟ علماء نے لکھا ہے کہ 5 سال کی بچی 100 اشعاریہ عجم روایات میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ اجما کس کو کہتے ہیں؟ اجما، الاجما جب اٹھا جبا، مسلم شریف کی روایت ہے۔ آجم کی مؤنث اجما، اجما کہتے ہیں انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات کو، جانوروں کو گونگا۔ عرب اپنے علاوہ پوری دنیا کے انسانوں کو عجم کہتے تھے، گونگے ہیں، ان کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے اندر اپنی مافی ضمیر کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی استعداد نہیں، گونگے ہیں یہ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے عزیز طلبہ، یوں تو سینکڑوں معجزات دیے، عملی معجزات بھی دیے۔ سب سے بڑا معجزہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، وہ علمی معجزہ، قرآن کریم علمی معجزہ۔ فصحاء و بلغاء کو چیلنج کیا گیا کہ تم اس جیسا قرآن لاؤ، تم اس جیسی 10 آیتیں لاؤ، 10 صورتیں لاؤ، تم اس جیسی ایک صورت لاؤ، اخیر میں فلیأتوا بحدیث مثلہ، اس جیسی ایک بات کو لے کر آؤ۔ سب کے سب عاجز آ گئے، سب کے سب عاجز آ گئے۔ میرے دوستو، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عملی معجزات ان کے دنیا سے چلے جانے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علمی معجزہ قیامت تک زندہ رہے گا، اس لیے کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے کسی نبی کی طرف دعوت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ دلیل نہیں۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل آج بھی موجود ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ اسی علم الہی کو صحابہ نے سینے سے لگایا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید العلماء فرماتے ہیں جس رات کی صبح ان کا انتقال ہوا، بار بار پوچھ رہے ہم نے صبح کر لی، کہا کہ صبح نہیں ہوئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد صبح ہو گئی، اصبحنا، یہ صبح نہیں ہوئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بعد میں کہا گیا کہ صبح ہو گئی۔ فرمانے لگے مرحبا بالموت، مرحبا زائر المغب جاء علی فاقۃ، مرحبا، خوش آمدید موت کو، خوش آمدید ایسے مہمان کو جو بہت بعد میں آیا ہے، خوش آمدید موت کو جو فاقے کی حالت میں آئی، حبیب جاء علی فاقۃ، ایسے دوست کو خوش آمدید جو فاقے کی حالت میں آیا ہے، فاقے میں کھانے کی ضرورت ہے، اس وقت مجھے موت کی ضرورت ہے۔ اور آگے فرمایا، اے اللہ، اتنے دن تو میں آپ سے ڈرا کرتا تھا، آج میں آپ سے رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے اللہ، سنیے طلب، فرمایا کہ اللہ میں دنیا میں رہنے کو اس لیے پسند نہیں کرتا تھا نہریں چلاؤں، میں تو صرف 3 چیزوں کی وجہ سے دنیا میں رہنے کو پسند کرتا تھا، صرف 3 چیزوں کی وجہ سے۔ سید العلماء فرماتے ہیں، ایک چیز سخت گرمیوں میں روزے رکھوں، دوسری چیز اسلام میں جس وقت قربانی کا تقاضا میں اس وقت قربانی دی، تیسری چیز علماء کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھوں تاکہ میں ان کی صحبتوں سے علم حاصل کروں، تاکہ میں ان کی صحبتوں سے علم حاصل کروں۔ میرے عزیز طلبہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اسی علم الہی کو سینے سے لگایا۔ افسوس کی بات ہے، آج ہمارے طلبہ برا نامہ نے اہل علم اس علم کو چھوڑ کر
دوسرے دنیاوی فنون کے اندر اپنی کامیابی محسوس کرتے ہیں، اپنی کامیابی ان کو لگ رہی کہ ان کے اندر جو ہے ہمیں کامیابی ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اس علم کو اپنا کر دنیا کی حکمرانی کی ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علم نبوت تصویر عالم کا نسخہ ہے، پوری دنیا اس کے سامنے مسخر ہو جائے گی، صحابہ کرام کے سامنے ہوئے۔ وہ دنیا کو زیادہ نہیں جانتے تھے، حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں ایک صحابی کو مہینے کے کتنے دن ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں، اس لیے ان کو بتانا پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان امۃ الامیہ لا نکتب ولا نحسب الشہر ہکذا 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 او الشہر ہکذا ہکذا ہکذا۔ ہم ان پڑھ قوم ہے، امت ہے، نہ لکھنا جانتے نہ حساب۔ مہینہ اتنا اتنا اتنے کا ہوتا ہے 30 دن کا، یا مہینہ اتنا اتنا اتنے کا ہوتا ہے 29 دن کا، گنتی نہیں جانتے۔ شیبہ بنت بکیرہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پیشین گوئی کی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرہ جا رہا ہے، حیرہ فتح ہو رہا ہے، شہزادی گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وہ شہزادی عنایت فرما دیجیے۔ آپ نے کہا میں نے تجھے دی۔ ایک وقت آیا، حیرہ فتح ہوا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کے اندر اسلامی قافلہ گیا اور شہزادی کچر گدھے پہ سوار ہو کر آئی۔ اس صحابی معلوم ہوا کہ شہزادی ہے، اس جو ہے جانور کی گردن پہ لٹک گئے، اللہ کے نبی نے مجھے یہ دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہ لاؤ، گواہ پیش کیے۔ خیر اس شہزادی کے اولیاء آئے، کہنے لگے یہ بوڑھی ہے، اس کا تم کیا کرو گے، تم اس کو چھوڑ دو۔ تو کہنے لگے ایسے کیسے چھوڑوں؟ تو کہا کتنے لوگ ہیں؟ کہنے لگے 100 سے کم میں نہیں دوں گا، 100 سے کم، 100 سے کم یعنی 1000 سے کم نہیں دوں گا۔ وہ نہیں جانتے، کسی نے کہا ارے یہ تو لاکھوں دینے کے لیے تیار تھے۔ کہنے لگے مجھے اس سے زیادہ گنتی آتی نہیں، 100 سے زیادہ اس سے گنتی آتی۔ وہی صحابہ اس علم کو لے کر دنیا کے اندر گئے، سپر طاقتوں نے میرے دوستوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کیے، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ دنیاوی فنون سے زیادہ واقف نہیں۔ عجیب المیہ ہے ہمارے مدارس میں اس وقت، ہم سے علم کی ناقدری ہو رہی ہے، معاف فرمائیں۔ ہمارے طلبا کو اسکولوں اور کالجوں میں اپنی کامیابی نظر آ رہی۔ عزیز طلبا یاد رکھیے قرآن معجزہ ہے، سارے کے سارے علوم اس کی تشریح ہے، اس کی سارے کے سارے علوم اس کی متن ہے، اور سارے کے سارے علوم اس کی شرح ہے۔ جیسا کہ سارے علوم اس کی شرح ہے۔ قرآن کو چھوڑ دیں گے، علم نبوت کو چھوڑ دیں گے، علم الہی کو چھوڑ دیں گے، اعجازی طاقت سے محروم ہو جائیں گے، اعجازی طاقت سے محروم ہو جائیں گے۔ علم یہی ہے قرآن اور حدیث اور فقہ۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے حدیث نقل کی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم ثلاثۃ آیۃ محکمہ او سنت ثابتہ او فریضۃ عالمہ۔ علم صرف 3 ہے، قرآن، حدیث اور فریضۃ العادلہ کے مطلب ہم فقہ سمجھتے ہیں۔ یہ علوم عالیہ ہیں، یہ مقاصد کے قبیل سے یہ علوم ہے، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، اصول فقہ، اور سارے کے سارے علوم دوسرے جو ہیں میرے عزیز طلبا، سارے کے سارے علوم انہی کے واسطے ہیں، آلے ہیں، ذرائع ہیں جو مدارس اسلامیہ کے اندر پڑھائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ علمی معجزہ دیا۔ کسی علمی معجزے کو اپنا کر امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم بنے، امام مالک علیہ الرحمہ امام مالک بنے، اور کتنے بڑے بڑے ائمہ بنے۔ اسی علم الہی کو اپنا کر امام بخاری بنے، امام مسلم بنے۔ اسی علم الہی کو اپنا کر جنید اور شبلی اور بغدادی اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ اسی علم کو اپنا کر اس علم کو چھوڑیں گے، یقین سمجھیے اعجازی طاقتوں سے جو اللہ کی بندوں کے ساتھ ہوتی ہیں محروم ہو جائیں گے۔
حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب بات لکھی، قرآن معجزہ ہے، معجزہ گر بھی ہے، معجزہ نما ہے۔ اس قرآن کے اپنانے والوں سے خرق عادت کرامتیں صادر ہوگی، جیسے میں نے ان بزرگوں کا نام لیا، ان سے کرامات صادر ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے معجزہ ہے جو امتیوں کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہا ہے، اور ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کرامت، دنیا ان کے سامنے عاجزہ ہے۔ میرے عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی اس علم کے اپنانے والوں کا کیا اکرام کرتے ہیں۔ ہم جب دارالعلوم میں تھے، ہمارے استاد مفتی سعید احمد صاحب پانچوی رضی اللہ عنہ نے جلسہ انعامیہ کے موقع پر یہ بات بتائی تھی کہ اس علم کے حاملین کو اللہ کی طرف سے کیا الطاف دیے جاتے ہیں۔ آپ اس کو کم نہ سمجھیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت اصلا اللہ کا وصف، نحن نتلو علیک من نبأ موسیٰ، آپ پڑھتے ہیں، تلاوت اللہ کا اصل وصف ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تعریف اللہ کی صفت، آپ حافظ ہیں، حافظ اصلا اللہ کی صفت ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ اپنا صفتی نام قرآن کریم کے حامل کو دے رہا ہے۔ آپ آگے چلتے ہیں، عالم بنتے ہیں، عالم اللہ کی صفت ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ آپ اپنے علم کے ساتھ ساتھ اپنے طلبہ کو عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ اساتذہ کرام ہے نا، وہ معلم ہے، معلم اصل اللہ کی صفت ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا وَعَلَّمْنَاكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ۔ آگے چل کر اگر آپ مفتی بنتے ہیں، فتویٰ دینا اصل اللہ کی صفت ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ۔ اس سے آگے اگر آپ قاضی بنتے ہیں، قضا اللہ کی صفت ہے۔ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ۔ اگر آپ اس سے آگے چل کر امت کی ضمانت کو جو اپنے بزرگوں سے آپ نے حاصل کی ہے، اپنے اساتذہ کرام سے حاصل کی ہے، امت کے ایک ایک فرد تک پہنچانے کا جذبہ رکھتے ہیں، پہنچاتے ہیں، چاہے جس شکل میں ہو۔ آپ داعی ہیں، دعوت اللہ، داعی اللہ کی صفت ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام۔ آپ امت کی اصلاح کرتے ہیں، اصلاح مصلح اصلا اللہ کی صفت ہے۔ یصلح لکم اعمالکم۔ آج حکومت کا کوئی اہم عہدیدار ہے، وزیر اعظم ہے، صدر جمہوریہ ہے، صدر جمہوریہ ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو صدر جمہوریہ کہنے لگے، وزیر اعظم کہنے لگے، وزیر تعلیم کہنے لگے، تو ضابطے کے اعتبار سے آپ کو مقدمہ کر دیا جائے گا۔ آپ اس کے اہل نہیں ہیں کہ آپ جو ہے ان بندوں کے الطاف کو اختیار کر سکیں۔ لیکن میرا عزیز طلبہ، اس سے بڑھ کر آپ کی کیا سعادت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی صفاتی نام سے الطاف دے رہا ہے۔ زمین پہ اللہ کے خلیفے ہیں جو علم نبوت کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اس لیے میرا عزیز طلبہ سب عزم کریں، انشاءاللہ اس علم کو موت تک سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ۔ محنتیں بھی کرنا ہے، اور سب سے بڑی چیز میرے عزیز طلبہ، اسباب مقبولیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں قابلیتوں سے کام نہیں چلتا، مقبولیت سے کام چلتا ہے۔ مقبولیت کے لیے علم سے سب سے زیادہ محروم کرنے والی جو چیز ہے میرے عزیز طلبہ، سب سے زیادہ علم سے محروم کرنے والی جو چیز ہے وہ اساتذہ کرام کی شانوں میں بے ادبی اور گستاخی ہے۔ کوئی بھی طالب علم گستاخ بن کر اپنے بڑوں کا، اپنے اساتذہ کرام کا گستاخ بن کر کبھی کامیاب نہ ہو سکا۔ شاعر کہتا ہے، ما وصل من وصل الا بالحرمہ وما سقط من سقط الا بترک الحرمہ۔ علم کی اعلانے کے لیے ضروری ہے اجتماعی شرائط بھی ہو، ارتفاعی موانع بھی ہو، پرہیز بھی ہو۔ جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ایک ایک چیز کو اختیار کیا جائے۔
دوسرے نمبر معصیت. بعض علماء کا قول ہے کہ کبائر سے علم سے طالب علم محروم ہو جاتا ہے, صغائر سے دماغ کھل ہو جاتا ہے. اس وقت یہ سب سے بڑا فتنہ, سب سے بڑا اعلیٰ معصیت کا یہ موبائل ہے. آپ کے اساتذہ کرام, آپ کے منتظمین نظام کتنی توجہ دلاتے ہیں کہ اس سے آپ کا دنیا آخرت دونوں کا مدد ہوگا. میرا عزیز طلبہ عزم کرے, یہ سب سے بڑا ہماری تعلیم میں, تربیت میں حائل مانع اور چیز ہے. آپ سب ارادہ کریں انشاءاللہ ہم اس بڑے موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اور پھر دو چیزیں ہیں, محنتیں بھی خوب کرنا. کوئی طالب علم یہ نہ سمجھے کہ میں کن ذہن ہوں. اللہ کے ساتھ حسن ظن بہت بڑی طاقت ہے. حسن ظن کے ساتھ چلیں گے, محنتیں کرتے رہیں گے, وہ دن دور نہیں کہ آپ منزل آپ کو ملے گی انشاءاللہ. صاحب الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کیسے کن ذہن, کیسے سوالات کرتے تھے, طلبہ ہنستے تھے ان کے اعتراضات پہ, لگے رہے. ایک وقت آیا کہ دنیا کی چوٹی کے عالم بنے. امام شافعی علیہ رحمہ کا شعر ہے, الجد یدنی کل امر شاسع والجد یفتح کل باب مغلق. محنت ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے, محنت ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے. جتنی محنت کریں گے اتنے بلند مقامات ملیں گے. بقدر ما تتعنا تنال ما تتمنى. جتنی مشقت, جتنی محنت, اتنے ہی آپ بلند مقام آپ کو حاصل ہوگا. بقدر القد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهل الليالي. اگر آپ بلندیوں کے طالب ہیں, آپ کو جاگنا پڑے گا, محنتیں کرنی پڑے گی, دوستیاں ختم کرنی پڑے گی. مولانا اعجاز علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی کتنا ہی ذہین ہے, اگر دوستیوں کی لت پڑ گئی اس کو, تعلقات کی فتیرے دوست بناتا ہے تو محروم ہو جائے گا. کیسے ہی کن ذہن ہے, غبی ہے, لیکن تعلقات دوستیوں کا وہ عادی نہیں ہے, محنت کرتا ہے, وہ ایک دن کامیاب ہو جائے گا. اس میں لگے ہی رہنا ہے, صرف امتحان کے لیے نہیں. میرا عزیز طلبہ عزم کریں انشاءاللہ موت تک لگے رہیں گے, سمجھ کے پڑھنا ہے, سمجھ کے. تعلیم المتعلم میں ایک لکھا ہے, حفظ حرفین خیر من سماع ذکرین. 2 حرف یاد کرو, بہتر ہے کہ 2 بنڈل آپ علم سنو. 2 بنڈل آپ علم سن رہے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ 2 حرف یاد کرو. آگے بھی بات کہی, وفہم حرفین خیر من حفظ بقرین. 2 حرفوں کو سمجھ کے پڑھو, 2 بنڈل علم آپ حفظ یاد کر رہے ہیں, اس سے بہتر ہے. سمجھ کے پڑھو, سمجھ کے آگے بڑھو, لگے رہو. مواظبت اور محنت. جیسا کہ امام اعظم امام یوسف علیہ السلام سے فرمایا تھا, کنت ولیدا اخرجتک المواظبہ. آپ کن ذہن تھے, اور اس کن ذہنی سے آپ کو نکالنے والی جو چیز ہے مواظبت ہمیشہ کی ہے. یہاں پڑھو, گھر میں پڑھو, ہر جگہ پڑھو, موت تک پڑھنا. انشاءاللہ سارے منازل اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے طے کرائیں گے, سارے مقاصد حاصل ہوں گے. اس سلسلے میں ایک تعلیم المتعلم لکھا ہے, بعض علماء یہ کہتے ہیں 70 انبیاء کا اتفاق. دیکھیے ہر چیز کی کہاوت ہے, ضرب المثل لکل شیء آفت العلم النسیان. ہر چیز کی ایک آفت, علم کی آفت نسیان ہے. نسیان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اس کے متعدد اسباب. ایک وہ سبب ہے امام شافعی علیہ رحمہ کا جو مشہور ہے, شکل تلاوتی والا, آپ حضرات نے سن رکھا ہے. دوسرا سبب, بعض علماء یہ کہتے ہیں 70 انبیاء کا اتفاق ہے کہ نسیان کی زیادتی بلغم اور رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے. بلغم کی زیادتی کی وجہ سے, اور بلغم کی زیادتی کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ زیادہ پانی پینے کی وجہ سے. اور زیادہ پانی کس لیے پیا جاتا ہے؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے. بنیاد چیز زیادہ کھانا, اچھے کھانے کی فکر میں رہنا, شاندار کھانے ہونے چاہیے. یہ نتیجہ کیا ہوگا کہ کثرت نسیان.
نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے ثلاثۃ یبغضهم اللہ بغیر جرم، تین وہ شخص ہے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر جرم کے مبغوض رکھتا ہے. اس کے اندر ایک ہے الاکول، زیادہ کھانے والا. کم کھائیں گے اللہ کی طرف سے ان کا اطاع کیا جائے گا، الہام ہوگا جبکہ گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ. گناہوں سے اس کی فکر نہیں کہ اچھے کھانے ہیں، اپنے مقصد میں لگیے، دن رات لگیے. سارے امتحانات آ رہے ہیں میرے عزیز طلبہ، آپ عزم کریں انشاءاللہ آپ میں سے ہر طالب علم اپنی ہر کتاب کے اندر 100 نمبر لے جائے، 100% ہے نا ممتاز ہو. دیکھیے دو چیزیں ضروری ہے، ایک ہماری ہمتیں اونچی ہو، ہے نا، ہمارے عزائم بلند ہو، اور دوسری محنتیں بھی ہو. تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو، کیا بڑی بات ہے کہ ہمارے دیار سے ایسے ایسے علماء پیدا ہوں جو بخارا اور سمرقند اور بغداد کے علماء کی یاد تازہ کرا دیں. کریں گے نا انشاءاللہ؟ امید ہے انشاءاللہ آپ حضرات اپنے مقصد میں لگیں گے اور ہر سال کی بنسبت اس سال انشاءاللہ اپنے زیادہ ہی مقصد میں رکھ کر سالانہ امتحانات میں اچھے سے اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں گے. اللہ پاک کے رسول سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.